جب میرے حبیب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک میں تشریف لائے، جب حضور کی مدینہ میں جلوہ گری ہوئی تو دن بدن حضور کے غلاموں کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ لوگ آتے، آپ کے چہرے کی زیارت کرتے، چہرائے مصطفیٰ دیکھتے اور وہ آپ کے غلام بن جاتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، صحابیت کا شرف حاصل کر لیتے۔ مدینہ کے قریب، مدینہ کی حدود سے باہر ایک یہودیوں کی بستی تھی۔ ایک بچے نے وہاں سے حضور کو دیکھا جن کا نام طلحہ بن برا تھا۔ حضور کو دیکھا، حضور کے غلام بن گئے۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، حضور کے غلام بن گئے، صحابیت کا شرف حاصل کر لیا۔ سارا دن بارگاہ رسالت میں رہتے، اپنی آنکھوں کے کٹورے حضور کے جمال کے سمندر سے بستے رہتے۔ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی حکم ارشاد فرمائیں، کوئی کام بتائیں میں کروں۔ میرے آقا نے فرمایا، طلحہ کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، مجھے آپ سے عشق ہو گیا۔ میرے حبیب نے فرمایا، طلحہ یہ بات ہے، تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ ہاں۔ میرے حبیب نے فرمایا، طلحہ جاؤ، جا کے اپنے باپ کا سر قلم کر کے لے آؤ۔ طلحہ اٹھے، جلال میں تلوار کھینچی، بھاگنا شروع ہوئے۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم، آپ کا میں غلام ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، ابھی میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے لاتا ہوں۔ میرے حبیب نے فرمایا، طلحہ واپس آ جاؤ، بیٹھ جاؤ طلحہ۔ طلحہ میں تمہارے عشق کا امتحان لے رہا تھا۔ محمد رشتے توڑنے کے لیے نہیں، رشتہ جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ میں ماں باپ کے سر قلم کروانے کے لیے نہیں، ماں باپ کی عزت، عظمت، مقام و مرتبہ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کچھ دن گزرے، جناب طلحہ کو بخار ہو گیا، طلحہ بیمار پڑ گئے۔ میرے حبیب علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور اپنے غلاموں کو ساتھ لیے یہودیوں کی بستی میں مدینہ سے باہر طلحہ کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ حبیب علیہ السلام اپنے غلام کو دیکھنے کے لیے گئے، جا کے اپنے غلام کو دیکھا، غلام کی عیادت کی۔ جب میرے حبیب تشریف لانے لگے، طلحہ کے باپ سے میرے نبی نے فرمایا، طلحہ کا جو بخار ہے یہ جان لیوا ثابت ہوگا، طلحہ کا جب وصال ہو جائے مجھے خبر بھیج دینا، میں خود آ کے طلحہ کا جنازہ پڑھاؤں گا، خود طلحہ کو قبر میں اتاروں گا۔ جب طلحہ کا باپ واپس آیا، طلحہ نے پوچھا، ابا جان حضور کیا فرما رہے تھے؟ کہا کہ حضور فرما رہے تھے طلحہ کا وصال ہو جائے گا، طلحہ کا جب وصال ہو جائے مجھے خبر بھیجنا، میں خود آ کے طلحہ کا جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود اپنے غلام کو قبر میں اتاروں گا۔ طلحہ کہنے لگا اپنے باپ سے، حضور آ جائیں گے میرے لیے سعادت کی بات ہے، حضور میرا جنازہ پڑھائیں گے میرے لیے سعادت کی بات ہے، حضور مجھے قبر میں اتاریں گے میرے لیے سعادت کی بات ہے، پر میں ایک وصیت کرتا ہوں، اس پہ عمل کرنا ہے، جب میرا وصال ہو جائے میرے نبی کو اس کی خبر نہ کرنا، میرے نبی کو اطلاع نہ کرنا، مجھے خود قبر میں دفنا دینا، قبر میں اتار دینا، میرے حبیب کو نہ بتانا۔ باپ کہتا ہے، طلحہ کیا بات ہے؟ جن سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو پیار کرتا ہے، جن کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے غلام کا جنازہ پڑھانے آؤں گا، اپنے غلام کو خود قبر میں اتاروں گا، اور طلحہ تو کہہ رہا ہے انہیں خبر نہ کرنا، انہیں بتانا نہ، کیا بات ہے؟ طلحہ کہتا ہے، میرے لیے تو سعادت کی بات ہوگی، حضور آئیں گے، پر بات یہ ہے کہ وہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے آقا ہیں، ہمارا گھر یہودیوں کی بستی میں ہے، رات کو میرا وصال ہو جائے حضور آ رہے ہوں جنازہ پڑھانے کے لیے، حضور آ رہے ہوں مجھے قبر میں اتارنے کے لیے۔ راستے میں یہودیوں کی بستی میں کوئی میرے آقا کو تکلیف پہنچا دے، کوئی میرے آقا کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، کوئی میرے آقا پہ حملہ کر دے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے میرے محبوب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے میرے آقا و مولا کو تکلیف پہنچے، وہ مشقت میں پڑیں۔ میرے آقا کو اگر کانٹا بھی چبھے گا، ان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری وجہ سے ہمارے آقا کو کوئی تکلیف پہنچے۔ رات کو طلحہ کے وصال ہو گیا، وصیت کے مطابق طلحہ کے لیے قبر تیار کی گئی، طلحہ کو قبر میں اتارا گیا۔ سویرے میرے حبیب کو جب پتہ چلا کہ میرے غلام کا وصال ہو گیا، طلحہ کا وصال ہو گیا،
میرے حبیب صحابہ کو ساتھ لیے تشریف لائے. فرمایا طلحہ کا جب وصال ہوا، جب میں نے کہا تھا مجھے خبر کرنا، مجھے بتانا، میں خود آ کے اپنے غلام کا جنازہ پڑھاؤں گا، خود اپنے غلام کو قبر میں اتاروں گا، مجھے خبر کیوں نہ کی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو خبر کرنی تھی، پر طلحہ نے وصیت کی تھی کہ میرے حبیب کو نہ بتانا، مجھے خود قبر میں اتار دینا. اس کی وجہ یہ تھی کہ طلحہ نہیں چاہتا تھا کہ طلحہ کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے، طلحہ کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. میرے حبیب اپنے غلام کی قبر پہ تشریف لے گئے، آگے حضور کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں. میرے حبیب نے اپنے غلام طلحہ کے لیے جو دعا مانگی ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے اے اللہ طلحہ آیا ہے، جب طلحہ تیری بارگاہ میں پہنچے، طلحہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو، اے اللہ طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرائے.